نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ صحابہ کرام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عجیب شاگرد تھے، ہر بات ماننے والے تھے، سمعنا واطعنا کرنے والے تھے، جو بات سن لی اس کو مانتے تھے، کبھی بھی ظاہری طور پر یا باطنی طور پر انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے قربان ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس امت کے وہ خوش نصیب حضرات ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی۔ در حقیقت یہ عاشقوں کی ایک جماعت تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے چنا تھا کہ وہ محبوب کی اداؤں کو اپنائیں اور اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر کے اپنے بعد والوں تک پہنچائیں۔ شمع رسالت کے ان پروانوں کے بہت سارے واقعات ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے سرخیل امام اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے آگے بڑھنے والے۔ آپ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر تھی۔ آپ کی 4 پشتیں صحابی بنی، رنگ سرخ سفید، بدن دبلا پتلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ السلام سے کمالات نبوت سب سے زیادہ حاصل کیے۔ قرآن مجید میں آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ثانی اثنین اور لصاحبی کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن مجید سے ثابت ہے، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار صریح کفر میں شمار ہوتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ثانی اثنین یعنی قرآن پاک میں یہ جملہ ذکر ہے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے، کان ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اکثر المناصب الدینیہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے اکثر دینی مراتب میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثانی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں نبی علیہ السلام کے ثانی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ مجلس میں نبی علیہ السلام کے ثانی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نماز کی امامت میں نبی علیہ السلام کے ثانی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ روضہ انور میں دفن ہونے میں نبی علیہ السلام کے ثانی تھے۔ علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاہکار تصنیف روح المعانی میں لکھا ہے کہ غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، والذی بعثک بالحق لا تدخل حتی ادخلہ فإن کان فیہ شیء نزل بی قبلک۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، آپ غار میں ہرگز داخل نہ ہوں جب تک کہ میں اس میں داخل ہو کر جائزہ نہ لے لوں۔ اگر کوئی موذی جانور ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ مجھ پر وارد ہو۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کی صفائی کر لی تو غار کے اندر کئی سوراخ تھے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر اس کو ٹکڑوں سے بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غار میں ایک سوراخ تھا جس میں سانپ جیسے موذی جاندار تھے۔ بس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدشہ لاحق ہوا کہ اس میں سے کوئی چیز نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائے، بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قدم اس سوراخ پر رکھ دیا، موذی سانپ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک میں زہر کا اثر ہوا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ان کے آنسو گرنے لگے، مگر نبی علیہ السلام کی محبت کی بنا پر انہوں نے اپنے پاؤں کو نہیں ہٹایا۔ دنیائے عشق و محبت کی یہ ایک بے مثال داستان ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک پر آنسوؤں کے قطرے گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر کیا بات ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال سے آگاہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔